بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ذہن کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اسی طرح دیکھنا چھوڑ دیا جس طرح وہ نازل ہوا تھا۔ ایک سوال ہے بظاہر بہت سادہ، لیکن شاید ہماری پوری دینی ساخت کو ہلا دینے والا۔ آئیے وہ سوال پوچھتے ہیں۔ دین کیا تھا جب منطق نہیں تھی، جب ارسطاٹل نہیں تھا، سیلوجزم نہیں تھا، کیٹیگریز نہیں تھیں، آئساگوجی نہیں تھی؟ تب اسلام کیا تھا؟ مکہ میں نہ اصول فقہ تھے، نہ اصول دین، نہ میٹافزیکل سسٹمز، نہ لاجیکل پروفز، صرف ایک انسان جو پہاڑ سے اترتا ہے اور کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگ بدلنے لگتے ہیں۔ کیسے؟ کسی آرگومنٹ آف کنٹینجنسی سے، کسی فارمل پروف سے، کسی میٹافزیکل سسٹم سے نہیں، ایک اویکننگ سے، ایک انکاؤنٹر سے، ایک ایگزسٹینشیل ڈسٹربنس سے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے دین کو جینا کم کر دیا، ایکسپلین زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے خدا کو پروف کرنا سیکھا، خدا کے حضور لرزنا نہیں سیکھا۔ ہم نے قرآن کو آیات کی کتاب کے بجائے کیٹیگریز کی کتاب بنا دیا، اور شاید یہیں سے مسلم ذہن کا سب سے بڑا بحران شروع ہوا۔ کیونکہ جب ٹول ماسٹر بن جائے تو انسان سائنس دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ان چہروں کو دیکھیے، میں کچھ نام لیتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ کسی میٹافزیکل سسٹم کا نتیجہ تھے؟ کیا یہ لاجک کے آؤٹ پٹ تھے؟ کیا یہ سیلوجزم سے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، یہ قرآن کے ساتھ جینے کا نتیجہ تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھے۔ یہ آپ کے اسوہ پر عمل کرنے کا نتیجہ تھے۔ یہ ایک لیونگ ریویلیشن کا نتیجہ تھے۔ ان کے پاس ڈیفینیشنز کم تھیں لیکن کلیئرٹی زیادہ تھی۔ ان کے پاس کیٹیگریز کم تھیں لیکن یقین زیادہ تھا۔ وہ خدا پر بحث نہیں کرتے تھے، وہ خدا کے ساتھ جیتے تھے، خدا کے لیے جیتے تھے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے۔ وحی سسٹم نہیں تھی، وحی موومنٹ تھی، انفولڈنگ تھی، ٹرانسفارمیشن تھی۔ وہ انسان کو فریز نہیں کرتی تھی، منجمد نہیں کرتی تھی، وہ اسے جگاتی تھی۔ لیکن سسٹم کیا کرتا ہے؟ سسٹم کیٹیگرائز کرتا ہے، باؤنڈریز بناتا ہے، ڈیفینیشنز بناتا ہے، اور پھر خود کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دین سسٹم بنتا ہے تو بعض اوقات انسان بدلنا بند ہو جاتے ہیں، صرف اسٹرکچر باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ فلسفہ پوچھتا ہے گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ، یعنی خدا ہے یا نہیں۔ لیکن قرآن کا سوال دیکھیے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم جا کہاں رہے ہو؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ دل جھک جائیں؟ فلسفہ ایگزسٹنس پروف کرنا چاہتا ہے، قرآن ایگزسٹنس کو شیک کرنا چاہتا ہے۔ فلسفہ کلوجر چاہتا ہے، قرآن اویکننگ چاہتا ہے۔ فلسفہ کنکلیوژن چاہتا ہے اور کنکلیوژن دیتا ہے، قرآن انسان کو سفر پر بھیج دیتا ہے، جرنی پر بھیج دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے دین کے گرد ایک انٹلیکچوئل وال کھڑی کر دی۔
کیسی وال؟ اصول، ڈیفینیشنز، مقدمات، کلاسیفیکیشنز. اصول راستہ تھے، ہم نے انہیں منزل بنا دیا. ٹولز مدد کے لیے تھے، ہم نے انہیں گیٹ کیپر بنا دیا. قرآن انسان سے براہ راست بات کرتا تھا. ہم نے انسان سے کہا کہ پہلے میتھڈولوجی سیکھو، پھر شاید تم قرآن کے قریب آ سکو. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے عقل استعمال کی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عقل کو تخت پہ بٹھا دیا اور وحی کو اس کے سامنے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا، اور پھر دین بدلنے لگا. ایک لمحہ آتا ہے جب ٹول ماسٹر بن جاتا ہے، اور شاید ہماری تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا. پہلے دین نماز تھا، خشیت تھا، خوف تھا، محبت تھا، سرنڈر تھا، کامل سپردگی. پھر آہستہ آہستہ دین آبجیکٹ آف انالیسس بننے لگا. ڈیفینیشنز، آبجیکشنز، رسپانسز، ریفیوٹیشنز. اور ایک وقت آیا جب ہم دین کو جیتنا چاہتے تھے. جینا نہیں چاہتے تھے، جیتنا چاہتے تھے. مناظروں کی بہار آ گئی، ہمارے پاس لائبریریز آ گئیں، شرحیں، حاشیے، ردود، ڈیبیٹ. علم بڑھتا گیا، ہم نے معلومات اکمولیٹ کی، لیکن بصیرت کھو دی. ہم نے خدا پر کتابیں لکھیں، مگر خدا کی آیات سے دور ہوتے گئے. اور شاید مسلمان ذہن کا سب سے بڑا کرائسس یہی ہے. ہم ریویلیشن کو ایک ایسے ذہن سے پڑھتے رہے جو ریویلیشن نے پیدا ہی نہیں کیا تھا. قرآن سائنس کی کتاب تھا، SIGNS، سائنس، نشانیاں، آیات. ہم نے اسے کیٹیگریز کی کتاب بنا دیا. قرآن ایگزسٹنس کو جگاتا تھا، ہم نے اسے سیلوجزم میں تبدیل کر دیا. قرآن انسان بناتا تھا، ہم نے اسے سسٹم بنا دیا. اور شاید اسی لیے آج ہمارے پاس آرگومنٹس تو بہت ہیں لیکن اضطراب کم ہے. معلومات بہت ہیں مگر اویکننگ کم ہے. مذہب بہت ہے مگر ریویلیشن کی لرزش کم ہے، خشیت کم ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ ہم دین نہیں جانتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اسی طرح دیکھنا چھوڑ دیا جس طرح وہ نازل ہوا تھا. آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ تبدیلی شروع کیسے ہوئی اور منطق دین کے اندر داخل کیسے ہوئی. سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی دور کر لیجیے. منطق اسلام میں تلوار لے کر داخل نہیں ہوئی تھی، وہ بریلینس لے کر آئی تھی، سفسٹیکیشن لے کے آئی تھی، سرٹینٹی کا وعدہ لے کر آئی تھی. اور شاید یہی اس کی سب سے ڈینجرس بات تھی، کیونکہ انسان ہمیشہ سرٹینٹی کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے. رسول کے بعد اسلام عرب سے نکل چکا تھا، فارس، شام، مصر، یونانی دنیا. اور اب مسلمان صرف قبیلوں سے بات نہیں کر رہے تھے، سویلائزیشن سے بات کر رہے تھے، فلسفے سے، میٹافزکس سے، آرگنائزڈ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے. اور پھر سوال آنے لگے، خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ وحی اگر سچی ہے تو اس کو ثابت کیسے کرو گے؟ اگر خدا واقعی قادر مطلق ہے تو پھر ایول کیوں ہے، یعنی شر کیوں ہے؟ اور یہاں مسلمانوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ صرف اسپریچول لینگویج کافی نہیں ہوگی، اب انٹلیکچوئل ڈیفنس بھی ہونی چاہیے. اور یہیں سے منطق داخل ہوئی، بطور ٹول، بطور ویپن، بطور ڈیفنس. اور ابتدا میں شاید اس میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی. ہر سویلائزیشن اپنے دفاع کے لیے ٹولز استعمال کرتی ہے. مسئلہ ٹول نہیں تھا، مسئلہ وہ لمحہ تھا جب ٹول تھرون پر بیٹھ گیا.
تخت شاہی پہ بیٹھ گیا. پھر ایک دور آیا، عباسی دور، بغداد، بیت الحکمہ، ٹرانسلیشن موومنٹ، پلیٹو آیا، ارسطاٹل آیا، گریک میٹافزکس آئی، کیٹیگریز آئیں، سیلوجزم آیا، ڈیفینیشنس آئیں، اور ان کے ساتھ ریالٹی کو سمجھنے کا ایک نیا سانچہ بھی آیا. اور سچ کہیے تو یہ سب بظاہر بہت امپریسو تھا، سفسٹیکیٹڈ تھا، پاورفل تھا. انسان کو محسوس ہوتا تھا کہ اب ہر چیز ایکسپلین کی جا سکتی ہے، اور شاید یہیں پہلی انٹلیکچوئل سیڈکشن شروع ہوئی. ہم نے سمجھا کلیئرٹی ہدایت ہے، ایکسپلینیشن ہے، اویکننگ ہے، اور ڈیفینیشن ٹروتھ ہے. لیکن اس وقت بھی سب لوگ مطمئن نہیں تھے. کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ ہمیں مضبوط بنائے گی، اور کچھ لوگ تھے جو ڈر رہے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمیں اصل سے دور لے جائے گی. یہ صرف علمی اختلاف نہیں تھا، یہ ریویلیشن اور میتھڈولوجی کے تعلق کا اختلاف تھا. ایک طرف لیوڈ ریلیجن تھا، دوسری طرف سسٹمائزڈ ریلیجن بننا شروع ہو رہا تھا. اور اسی دوران مدارس میں ایک کتاب داخل ہوئی، عیسیٰ گوجی، یا جسے اردو والے عیسیٰ غوجی بھی کہتے ہیں، یا عیسیٰ غوغی بھی کہتے ہیں. بظاہر یہ صرف منطق کی ایک ابتدائی کتاب تھی، لیکن حقیقت میں یہ ذہن بنانے کا ایک طریقہ تھی. اس نے سکھایا چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا، کیٹیگریز میں رکھنا، ڈیفینیشنز بنانا، باؤنڈریز کھینچنا، تقسیم کرنا. اور آہستہ آہستہ ہم نے دین کو بھی اسی لینس سے دیکھنا شروع کر دیا. پھر اصول آئے، اصول فقہ، اصول دین، قواعد، ڈیفینیشنز، مقدمات. اور ایک حد تک یہ سب ضروری بھی تھا، ہر علم کسی نہ کسی اسٹرکچر کا محتاج ہوتا ہے. لیکن پھر ایک سیٹل تبدیلی آئی، بہت ہی نازک تبدیلی. اصول ریویلیشن کی خدمت سے نکل کر ریویلیشن کے گیٹ کیپر بنتے چلے گئے. اصول راستہ تھے، ہم نے انہیں دروازہ بنا دیا، پھر قفل بنا دیا، پھر محافظ بنا دیا. اور آہستہ آہستہ عام انسان قرآن کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے خود کو نااہل محسوس کرنے لگا. قرآن انسان سے براہ راست بات کرتا تھا، یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، یا بنی آدم. لیکن پھر ہم نے انسان سے کہا کہ پہلے ٹرمینالوجی سیکھو، پھر لاجک سیکھو، پھر اصول سیکھو، پھر شاید تم قرآن کے قریب آ سکو. ریویلیشن یونیورسل تھا، ہم نے اس کے گرد انٹلیکچوئل ہیرارکی کھڑی کر دی. پھر ایک دور آیا جب ہر آیت کے نیچے فیہ مسائل شروع ہو گیا. یہ صرف ایک اسلوب نہیں تھا، یہ ایک سویلائزیشن وائڈ شفٹ تھا. اب قرآن ایگزسٹینشیل انکاؤنٹر کم اور انٹلیکچوئل آبجیکٹ زیادہ بنتا جا رہا تھا. ہم وحی کو جی نہیں رہے تھے، ہم اسے ڈسیکٹ کر رہے تھے. اور شاید اصل ٹریجڈی یہی تھی، ہم نے منطق کو استعمال نہیں کیا، ہم اس کے اسیر ہو گئے، انٹاکسیکیٹڈ ہو گئے. ہم نے دین کو ایکسپلین بہت کیا، انکاؤنٹر کم کیا. ہم نے ڈیفینیشنز بچائیں، انسان کھو دیے. ہم نے خدا کو ثابت کرنا سیکھا، لیکن خدا کے سامنے لرزنا نہیں سیکھا. پھر یہی ذہن فقہ میں بھی داخل ہوا، تقسیم، سب ڈویژن،
کیٹیگریز کے اندر کیٹیگریز. پہلے کہا گیا یہ مکروہ ہے، پھر کہا گیا مکروہ دو طرح کے ہوتے ہیں، تنزیہی اور تحریمی، پھر کنڈیشنز، پھر ایکسیپشنز، پھر سب ایکسیپشنز، اور آہستہ آہستہ ریالٹی کیٹیگریز کے نیچے دبنے لگی. کلیئرٹی کی تلاش میں کمپلیکسٹی پیدا ہونے لگی، اور پھر ایک دن کیٹیگری ریالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی. لیکن شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ کچھ اور تھا. ہم ڈسکوری موڈ میں نہیں رہے، ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. پہلے ریویلیشن انسان کو کائنات کی طرف لے جاتا تھا، پھر ہم انہیریٹڈ سسٹمز کو ڈیفینڈ کرنے لگے. پہلے سوال انسان کو جگاتے تھے، پھر سوال خطرہ بن گئے، اور جب کوئی سویلائزیشن پرماننٹ ڈیفینسو موڈ میں چلی جائے تو وہ ایونچولی اپنے ہی اسٹرکچر کی قیدی بن جاتی ہے. یہاں ایک بہت خطرناک تبدیلی ہوئی. ریویلیشن سیکنڈری ہونے لگا، یعنی وحی کی حیثیت ثانوی ہو گئی، اور اسٹرکچر پرائمری حیثیت اختیار کرنے لگا. قرآن اب سورس کم تھا، سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پر استعمال ہونے لگا. پہلے ریویلیشن مائنڈ بناتا تھا، ذہن بناتا تھا، اب مائنڈ ریویلیشن کو فلٹر کرنے لگا. اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مسلم ذہن نے پہلی بار قرآن کو براہ راست دیکھنا چھوڑ دیا. پھر آہستہ آہستہ دین کے گرد ایک ایپسٹمک وال کھڑی ہو گئی. ٹرمینالوجی، ٹیکنیکلٹیز، میتھڈولوجیکل گیٹس، مقدمات. ریویلیشن یونیورسل تھا، لیکن اس تک رسائی انکریزنگلی اسپیشلائزڈ ہوتی چلی گئی. عام انسان قرآن سے کم اور انٹرمیڈیریز سے زیادہ جوڑنے لگا، اور شاید اسی لیے دین آہستہ آہستہ لیوڈ ریالٹی سے نکل کر انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر بنتا چلا گیا. اب سوال یہ نہیں ہے کہ منطق غلط تھی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے اسے کہاں بٹھایا. عقل روشنی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اسے سورج سمجھ لیا. اصول راستہ تھے، ہم نے انہیں منزل بنا دیا. میتھڈولوجی مدد کے لیے آئی تھی، ہم نے اسے گیٹ کیپر بنا دیا. ہم نے ریویلیشن کو سمجھنے کے لیے ٹولز بنائے تھے، پھر ایک وقت آیا جب انہی ٹولز کے بغیر ریویلیشن ان ایکسیسیبل محسوس ہونے لگا. اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ٹول ماسٹر بن گیا، اور پھر دنیا بدلنے لگی، سوال بدلنے لگے، علم کے طریقے بدلنے لگے، مگر شاید ہمارا ذہن ابھی بھی انہی پرانی دیواروں کے اندر قید تھا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا لاجک سے آگے کیسے نکل گئی، اور ہم ابھی تک سیلوجزم کے اندر کیوں کھڑے ہیں. ایک زمانہ تھا جب انسان صرف سوچتا تھا، پھر ایک وقت آیا جب اس نے دیکھنا شروع کیا. ٹیلیسکوپ حرکت میں آئے، مائکروسکوپس حرکت میں آئے، لیبارٹریز بنی، ایکسپیریمنٹس شروع ہوئے، اور اچانک انسان نے محسوس کیا کہ ریالٹی صرف ڈیفینیشن سے نہیں کھلتی. ارسطوٹل سمجھتے تھے کہ عورت کے دانت مرد سے کم ہوتے ہیں. صدیوں تک لوگ یہ بات پڑھتے رہے، بقول برنارڈ رسل کے، ایکسپلین کرتے رہے، ریپیٹ کرتے رہے. پھر ایک دن کسی نے صرف منہ کھول کر دیکھ لیا، اور پوری سرٹینٹی کولیپس ہو گئی. یہ صرف ایک بایولوجیکل مسٹیک نہیں تھی، یہ ایک ایپسٹمک ارتھکویک تھا. انسان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اتھارٹی ہمیشہ ٹروتھ نہیں ہوتی، اور ایبسٹریکشن ہمیشہ ریالٹی نہیں ہوتی. کلاسیکل لاجک کہتی تھی کہ دھواں ہے تو آگ ہوگی. سینچریز تک یہی سرٹینٹی رہی،
پھر جدید دنیا آئی. جدید دنیا میں اسموک مشینز آئیں، آرٹیفیشل سسٹمز آئے، سیمولیشنز آئیں، اور انسان نے دیکھا کہ دھواں آگ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. سرٹنٹی ٹوٹنے لگی، لاجک کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں. پھر مغرب میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. فلسفی ختم نہیں ہوئی لیکن ڈی تھرون ہو گئی. وہ اب بادشاہ نہیں رہی، اب لیبورٹری تھی، آبزرویشن تھا، ایکسپیریمنٹ تھا، فالسیفائبلٹی تھی. انسان نے پہلی بار ریالٹی کو براہ راست انٹروگیٹ کرنا شروع کیا، نہ کہ صرف انہیریٹڈ فریم کے ذریعے. اور پھر خدا کا سوال ہی بدل گیا. ایک زمانہ تھا جب خدا پر بحث میٹافزکس کی میز پر ہوتی تھی. واجب الوجود، ممکن الوجود، علت، معلول. لیکن آج انسان ڈی این اے کو دیکھ رہا ہے، فائن ٹیوننگ کو دیکھ رہا ہے، کاسمک آرڈر کو دیکھ رہا ہے، انفارمیشن اسٹرکچر کو دیکھ رہا ہے، کانشسنس کو دیکھ رہا ہے. آج خدا کا سوال صرف فلسفی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، بایولوجی لیب میں بھی ہے اور ٹیلیسکوپ میں بھی ہے، جینیٹکس میں بھی ہے. ایک طرف رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لائف بلائنڈ پروسیس ہے، ڈیزائن ایلیوژن ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو ڈی این اے کے اندر ایک اسٹیگرنگ پروگرامنگ دیکھتے ہیں، حیرت دیکھتے ہیں، انفارمیشن دیکھتے ہیں. لیکن یہاں اصل پوائنٹ ڈاکنز صحیح ہے یا غلط یہ نہیں ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کے سوال بدل چکے ہیں، مگر ہمارا دینی ذہن ابھی بھی وہی پرانی سلوجزم ریپیٹ کر رہا ہے. پھر ہم اپنے مدارس کو دیکھتے ہیں، کتابیں، حاشیے، ردود، مناظرے، انہیریٹڈ اسٹرکچرز. ریویلیشن ابھی بھی موجود ہے، وحی ابھی بھی موجود ہے، قرآن ابھی بھی موجود ہے، کائنات ابھی بھی موجود ہے، لیکن ذہن منجمد ہو چکا ہے. ہم آیات کو کم دیکھتے ہیں، فوٹ نوٹس زیادہ پڑھتے ہیں. ہم ایگزسٹنس کو کم پڑھتے ہیں، کیٹیگریز کو زیادہ پڑھتے ہیں. ہم ریالٹی کو کم دیکھتے ہیں، انہیریٹڈ ایکسپلینیشنز کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور شاید یہاں آ کر ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف دیکھنا ہوگا. قرآن انسان سے کیا چاہتا تھا؟ کیا وہ صرف کریکٹ آرگومنٹس چاہتا تھا؟ کیا وہ صرف انٹلیکچوئل وکٹری چاہتا تھا؟ نہیں، قرآن انسان کو جگانا چاہتا تھا، ہلانا چاہتا تھا، شیک کرنا چاہتا تھا، ایگزسٹنس کے اندر پھینک دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ان آیات کو دیکھ سکے، اپنے اندر بھی اور کائنات کے اندر بھی. قرآن بار بار کہتا ہے ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، آیات، سائنس، لیونگ پوائنٹرز. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آیات کو کیٹیگریز میں بدل دیا، ایگزسٹینشیل انکاؤنٹر کو انٹلیکچوئل ایکسرسائز میں بدل دیا، ریویلیشن کو اسکالسٹک سسٹم میں بدل دیا. قرآن کائنات کھولتا تھا، ہم حاشیے کھول رہے ہیں. اور شاید سب سے خطرناک بات یہ نہیں تھی کہ ہم نے لاجک استعمال کی، بلکہ یہ تھی کہ ہم نے اسے ایبسولوٹ سمجھ لیا. ہم نے سمجھا کہ ریالٹی صرف وہی ہے جسے کیٹیگریز میں بند کیا جا سکے، ٹروتھ صرف وہی ہے جسے سیلوجزم سے ثابت کیا جا سکے. اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے مسٹری کھو دی، ونڈر کھو دیا.
ایگزسٹینشیل ٹریمبلنگ کھو دی، اور جب ونڈر ختم ہو جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ وہ آرگو تو بہت کرتا ہے لیکن دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ایکسپلین تو بہت کرتا ہے لیکن حیران ہونا چھوڑ دیتا ہے، وہ ثبوت تو بہت جمع کرتا ہے لیکن آیات سے انکاؤنٹر اس کا کم ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہی آج کا مسلم ذہن ہے، انٹلیکچولی کراؤڈڈ، اسپریچولی ایگزاسٹڈ۔ ہم ایک اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، ہم نے انہیریٹڈ سرٹینٹی کو ریویلیشن سمجھ لیا، حالانکہ ریویلیشن انسان کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، دوبارہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، دوبارہ ایگزسٹنس کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ ریویلیشن کلوزر نہیں دیتا، اویکننگ دیتا ہے، لاجک کنکلیوژن دیتی ہے۔ قرآن ایگزسٹینشیل موومنٹ پیدا کرتا ہے، اور شاید ہمارا اصل کولیپس یہ نہیں تھا کہ ہم نے فلاسفی پڑھ لی یا لاجک اپنا لی، اصل کولیپس یہ تھا کہ ہم نے ریویلیشن کو ایک فروزن انٹلیکچوئل اسٹرکچر کے اندر قید کر دیا۔ قرآن انسان کو آفاق میں بھیجتا تھا، ہم اسے لائبریریز میں بند کرتے گئے۔ قرآن آیات دکھاتا تھا، سائنس دکھاتا تھا، ہم سائٹیشنز جمع کرتے گئے۔ قرآن ایگزسٹنس کو ہلاتا تھا، شیک کرتا تھا، ہم سسٹمز ڈیفینڈ کرتے رہے۔ شاید ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا لیکن دیکھنا بھول گئے۔ ہم نے خدا پر بحثیں کی مگر آسمان کو کم دیکھا، ہم نے ڈیفینیشنز محفوظ رکھی مگر حیرت کھو دی، ہم نے سسٹمز بنا لیے مگر وہ خشیت کھو دی جو پہلی بار قرآن سن کر صحابہ کے دلوں میں اتری تھی۔ شاید خدا کی نشانیاں کم نہیں ہوئی تھیں، ہم نے انہیں دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ آسمان وہی تھا، زمین وہی تھی، قرآن بھی وہی تھا، بدل شاید انسان گیا تھا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ دیکھنا سیکھیں۔